السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج جس دوا کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے ہائپر سلف۔ ہائپر سلف دو دوائیوں کا مرکب ہے، کلکیریا اور سلفر کا۔ ہائپر سلف دوا کھانسی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ٹونسلز کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اگر کسی جگہ پر پیپ پڑ جائے جسم میں اس کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ خاص طور پر اکثر عورتیں جو گھر میں کام کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، تو ان کے ناخنوں کے کناروں پر اکثر پہلے جلن شروع ہوتی ہے اور کچھ دیر کے بعد، دنوں کے بعد جو ہے وہاں پر پیپ بننا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ گلے میں بہت کانٹا سا چبھنے کا احساس ہوتا ہے، شدید حلق کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے مچھلی کا کانٹا چبھ گیا ہے، اس کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ اور ویسے میں نے بتایا کہ گلے کے ٹونسلز کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس سے پہلے ایک دوا آتی برائٹا کاب، وہ بھی گلے کے ٹونسلز کے لیے بہت اچھی ہے۔ یہ بیسیکلی ایک کہا جائے کہ ایک انفیکشن کی بہت اچھی دوا ہے ہائپر سلف، تو غلط نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے مریض کی طبیعت کیسی ہوتی ہے اور وہ کس طرح رہنا پسند کرتا ہے۔ خشک اور ٹھنڈے موسم میں اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، اپنے جسم کو زیادہ تر ڈھک کر رکھنا پسند کرتا ہے، کیونکہ جو ہی اس کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ چھونے سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے۔ اس سے پہلے ایک دوا تھی چائنا، اس کے اندر بھی مریض کو چھونے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس دفعہ میں بھی، اس دوائی میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مریض برداشت نہیں کرتا، اگر اس کے جسم پر کٹ لگا ہے یا اس کو تکلیف ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس متاثرہ جگہ کو چھویا جائے، اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اسی طرح گرم ماحول کے اندر رہنا پسند کرے گا۔ ایسا کمرہ جس کے اندر ہوا خشک ہے، گرم ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ڈھک کر رکھنا پسند کرتا ہے، ٹھنڈی ہوا میں جانے سے اس کا دل نہیں کرتا اور بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کان کی دردوں کے ساتھ بھی اس کا لنک ہے۔ ایسی دردیں جو گلے سے ہو کر کان کی طرف جاتی ہیں ان کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ جن لوگوں کے پھیپھڑوں میں اکثر آواز آتی ہے گڑ گڑ کی، اس کے لیے ہائپر سلف استعمال کی جا سکتی ہے۔ ٹی بی کی بہت اچھی دوا ہے۔ ایک اور چیز، پیٹ کی امراض کے اندر جن لوگوں کو مثال کے طور پہ اگر الٹی آتی ہے یا ان کو سٹول ہوتا ہے، چاہے وہ بڑے ہیں بچے، ان کی تمام قسم کی سیکریشنز میں تمام قسم کے اخراجات جو جسم سے نکلتے ہیں، پسینہ، الٹی، پخانہ، ان تمام سے بہت کھٹی بو آتی ہے۔ یہ ہائپر سلف کی ایک علامت ہے۔ چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کی کھٹی سمیل آئے گی، کھٹی بو آتی ہے اس کے جسم سے۔ اور ہائپر سلف کی مریض کا سٹول یعنی کہ پخانہ نرم ہوتا ہے، لیکن اس کو بہت زور لگانا پڑتا ہے، لیکن بظاہر اس کا سٹول جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہائپر سلف کے پیشنٹ کو بہت زور لگا کر پخانہ خارج کرنا پڑتا ہے۔ یورینری بلیڈر اور یورینری مسلز اتنے زیادہ ویک ہوتے ہیں کہ جو ہی ٹوائلٹ سیٹ پر بیٹھتا ہے اس کا پیشاب خارج ہو جاتا ہے، یہ روک نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ ویکنیس یا اتنا زیادہ ڈھیلے ہو جاتی ہیں اس کے مسلز۔ مائنڈ کا میں نے بتایا تھا کہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، کسی شخص کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا اور اپنی فیملی ممبرز کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اگر اس میں اس کی نیگیٹو سائڈ دیکھی جائے تو ایک تو تھا کہ یہ بہت زیادہ حساس ہے، کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر یہ کوئی اس طرح کا غلط کام کرتا ہے کہ جس کے اندر کرائم یا جرم ہو تو اس کو بعد میں پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، پچھتاوا نہیں کرے گا اپنے کیے پر، بہت زیادہ ضدی ہوتا ہے۔ اگر ایک آپ کے فیملی ممبر ہے جو ہائپر سلف کا پیشنٹ ہے، تو گھر میں جتنے بزرگ لوگ ہیں جنہوں نے گھر میں کچھ اصول بنائے ہیں،
ہمیشہ اس اصول کے الٹ چلے گا اور گھر والوں کے ہی خلاف ہو جاتا ہے، اس کو پسند نہیں، اس کو پھر وہ چند لوگ جو ہیں وہ اپنے اصول کے مطابق اس کو چلانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ برا برتاؤ کرے گا، ان کے ساتھ ایسے کرے گا کہ جیسے اس کو دشمنی ہے ان کے ساتھ. اس کو یہ خیال آتا ہے کہ وہ میرا انسلٹ کر رہے ہیں اور مجھے بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو وہ لوگ جو ہیں وہ برے لگتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف ہو جائے گا، بہت زیادہ وائلنٹ ہو جاتا ہے، دوسروں کی غلطیاں نکالتا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا اس کو بالکل سمجھ نہیں لگتی. اگر ان چیزوں کو روکا نہ جائے تب اس کی اگلی سٹیج آ جاتی ہے. اگر اس پیشنٹ کو اس سٹیج پر نہ روکا جائے کہ وہ ایک قسم کا باغی ہو گیا ہے، لوگوں کی غلطیاں نکال رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، ان کے اوپر برداشت نہیں کر رہا، تو ہائپر سیلف کے پیشنٹ کو اگر اسٹیج پہ نہ روکا جائے تو تب وہ کرائم کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح وائلنس میں اس کا ہے کہ اس کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، اور چاہے یہ کسی کا قتل ہی کر دے، اس کو جان سے ہی مار دے، اس کے بعد بھی اس کو پچھتاوا نہیں ہوگا. ہائپر سیلف میں یہ ہے کہ اتنا زیادہ سینسٹیو ہے کہ دوسرے کی جان لے بھی سکتا ہے اور اپنی جان بھی لے سکتا ہے، یعنی خودکشی کر سکتا ہے. تو یہ تھے ہائپر سیلف کے. اس کے علاوہ کچھ بچوں میں ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ اتنا زیادہ ناخن کھاتے ہیں، یا اپنی ناخنوں کی یہ جو سائڈ سے ہوتا ہے یہ ماس جو ہے وہ جلد جو ہے وہ اپنے دانتوں کے ساتھ اس کو کھائیں گے، تو بعد میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر جلد کی الٹی طرف سے ہاتھ لگے تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی یہ کافی اچھی دوا ہے. بظاہر وہ بچوں کو بے چینی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ ناخن کھائیں گے یا اپنے ہاتھ سے یا دانتوں کے ساتھ اس کو کھرچتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ماس جو ہے اتر جاتا ہے اور ان کو بعد میں تکلیف ہوتی ہے. اس کے لیے اگر گلے کے اندر بلغم ہے اس کے لیے بھی بہت اچھی دوا ہے، کھانسی کے لیے بہت اچھی دوا ہے، ٹی وی میں بتایا تھا ٹی وی کے لیے بہت اچھی ہے، اور پھیپھڑوں کے لیے بہت اچھی دوا ہے، اس کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے. تو یہ تھی ہائپر سیلف کی دوا کے بارے میں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے. اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.